السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم ترین دن یوم النحر، قربانی کا دن، احکام و مسائل، درس نمبر 3۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں ہو، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اسے نماز عید کے بعد قربانی کے لیے دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، وہ صرف اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اور جو نماز عید کے بعد قربانی کرے، اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے؟ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن یعنی 13 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ قربانی کے گوشت اور کھال کے مسائل۔ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ بعض علماء نے کہا ہے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھایا جائے، دوسرا حصہ اپنے اقربا اور دوست احباب وغیرہ کو کھلایا دیا جائے، اور تیسرا حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، قربانیوں کا تیسرا حصہ تمہارے لیے ہے، اور تیسرا حصہ تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ مساکین کے لیے ہے۔ قربانی کی کھالوں کا مصرف۔ قربانی کی کھالوں کا بھی وہی مصرف ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، یعنی جیسے قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اور صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح کھال کو بھی خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے، اور صدقہ بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے استعمال کا کوئی الگ طریقہ کتاب و سنت میں موجود نہیں، بلکہ کتب احادیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین قربانی کے جانور کی کھال کا مشکیزہ بنا کر اسے گھر میں استعمال کر لیتے تھے۔ دوسروں کی طرف سے اور زندہ افراد کی طرف سے قربانی۔ اپنے علاوہ دیگر زندہ افراد کی طرف سے قربانی کرنا بالاتفاق جائز و مباح ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ ایک اور حدیث میں ہے، عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، وہ اسے کھاتے اور کھلاتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی زندہ افراد یعنی گھر والے یا دوست احباب وغیرہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ قربانی تو زندہ افراد کی طرف سے کی جائے، لیکن اس میں فوت شدگان کو بھی شریک کر لیا جائے، یہ جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرتے وقت فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پوری امت کو بھی شریک کیا، اور یقیناً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کئی افراد فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ثابت ہوا کہ اپنی قربانی میں فوت شدگان کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ مسائل اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔